बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन ने बड़ा अहम फ़ैसला किया है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से और उनके जो हामी लोग हैं वो जिस तरीक़े से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे और बड़े लेवल पर वो इकट्ठे हो रहे थे। जहांगीर तरीन ने बड़ा ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के हक़ में, और साथ अगले चंद दिनों से मुराद ये है कि अगले 48 घंटों में जहांगीर तरीन और इमरान ख़ान की मुलाकात होने वाली है। मुसद्दक़ा ज़राए से ये ख़बर है। वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे जहांगीर तरीन ने इस सारे मामले पर अपने हामी जो अरकान हैं उनको क्या मैसेज भेजा है और कौन बीच में अब पढ़ कर इस सारे मामले को हल करवाना चाहता है। और इसके बाद जो उम्मीदें लगा कर बैठे थे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब उनका अंजाम क्या होगा, सारी डिटेल्स पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो TLP का मामला था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, आज शाम में 14 जो कारकुनान हैं उनको पेश किया गया जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है इस्लामाबाद की, राजा जवाद अब्बास साहब की अदालत में रिमांड के लिए। और अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर मुलजमान को अडयाला जेल में भिजवा दिया है और अदालत ने अगली तारीख पर चलान जमा करवाने के लिए पुलिस को कहा है कि वो अगली तारीख पर चलान सबमिट करवाएं ताकि मुलजमान के ख़िलाफ़ केस आगे चल सके। इसी तरीके से जो हज़ारों जो कारकुनान गिरफ़्तार किए गए थे, अब उनकी गिरफ़्तारियाँ जो है उनकी गिरफ़्तारियों को कानूनी तौर पर और ऑफिशियली उनकी गिरफ़्तारियों का जो फ़ैसला कर लिया गया है। गिरफ़्तारी से मुराद ये है कि जब वो दर्ज की जाती है उस रजिस्टर में, जो गिरफ़्तारी का रजिस्टर होता है, जब उसमें दर्ज की जाती है तो हम कहते हैं कि अब ये ऑफिशियल गिरफ़्तारी डाल दी गई है। और उसके बाद फिर 24 घंटों के अंदर अंदर जो मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में पेश करना होता है रिमांड के लिए, चाहे वो फ़िज़िकल रिमांड हो चाहे वो जुडिशल रिमांड हो। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिसको कलअदम भी करार दे दिया गया है, जिसके रहनुमाओं के ना सिर्फ पासपोर्ट ज़ब्त करने का हुक्म जारी हो गया है बल्कि उनका नाम ECL में भी डालने का हुक्म जारी हो चुका है, फिर उनके असासे भी ज़ब्त हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग कैंपेन कर रहे थे, जो तहरीक लब्बैक का सोशल मीडिया विंग है, वो सारे का सारा कलअदम करार दिया जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी हो गया है। तो अब ये सारे मामलात हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज जो हुकूमत की पॉलिसी थी, जिस तरीके से आज इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की हुई थी, और जैसे आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था, रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुम्मा था जो बड़ी अमन के साथ आज गुज़रा है, क्योंकि ख़तरा ये था कि जुम्मे की नमाज के बाद शायद कुछ मकामात पर जो तहरीक लब्बैक के हामी हैं वो लोग एहतजाज करेंगे या वो हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुकूमत की अच्छी हिकमत अमली और उन लोगों की जो है अब वो बात समझ गए हैं और अब उनको समझ आ गई है कि मामला अब उनके कंट्रोल से निकल गया है और उन्होंने मज़ीद कोई ख़राबी पैदा नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बेहतर गुजर गया। अब मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का। जहांगीर तरीन 10 अप्रैल को पेश हुए थे अदालत में और अब उनकी जो 17 अप्रैल को दोबारा पेशी है, यानी आज पेशी है। और साथ उनकी जो दूसरे केसेस हैं चीनी के हवाले से, उसमें 22 अप्रैल को पेशी है सेशन अदालत में। अब जो इनके ख़िलाफ़ 2 केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग का और जाली अकाउंट्स का था, वो FIA ने जो मुकदमा दर्ज किया था उस पर बैंकिंग जराइम कोर्ट में ये केस की समाअत होनी है, बेल की समाअत होनी है जहांगीर तरीन और अली तरीन की। क्योंकि जहांगीर तरीन और अली तरीन अदालत में पेश होना है, इसलिए आज भी उनके जो लाहौर में रिहाइश गाह है वहाँ पर इकट्ठ था और वहाँ पर काफ़ी लोग जमा थे। काफ़ी लोग, आप जानते हैं कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जब पेश होना था जहांगीर तरीन ने, तो 29 के करीब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, चाहे वो नेशनल असम्बली के थे चाहे वो सूबाई असम्बली के थे, वो जमा हुए थे और वो उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए आए थे। फिर उन्होंने ख़त भी लिखा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखकर उन्होंने ये कहा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनकी मुलाकात भी हुई जो मुख्तलिफ़ असम्बली मेंबरान थे। उस दिन भी जब 10 अप्रैल को अदालत में पेश हुए थे, जहांगीर तरीन ने यह बात वाज़ेह कही थी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। जो मुझसे ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई इत्तेहाद बनाने में उनकी मैं मदद करूँगा या किसी भी तरीके से जो मामलात हैं उनको जो हालात हैं जो हुकूमत की उनको नहीं ख़राब करना चाहते। ये जहांगीर तरीन ने अपना मौक़िफ़ दिया था। जहांगीर तरीन ने यह कहा था कि मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ
اور میرا بیٹا سیاست میں نہیں آنا چاہتا، اس لیے میں اب اس عمر میں کس جماعت میں جاؤں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین کا ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا اور جہانگیر ترین کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ باقی معاملات ہیں، احتساب ہے یا جو شوگر مافیا کے معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اب جو حامی ہیں جہانگیر ترین کے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ ان دونوں مقدمات میں کہیں بھی چینی کا ذکر نہیں ہے، وہ دوسرے مقدمات ہیں۔ اگر کرائم ہے، کوئی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، کوئی جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، کوئی سبسڈی لے کر اس کو کھا جانے کا معاملہ ہے، یا کوئی مصنوعی قلت کا معاملہ ہے، یا سٹا مافیا کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ کا معاملہ ہے، تو وہ جو بھی ہو ڈیفینیٹلی اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو اس جرم کی سزا تو ملنی چاہیے، چاہے وہ عمران خان کا قریبی ساتھی ہی کیوں نہ ہو۔ اب آج جب ان کی ملاقات ہوئی ہے اور آج جو جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر اپنے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے اور جو ان کی اگلی پالیسی ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، تو وہاں پر جہانگیر ترین نے اپنے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اگلے 2 دن کا ان کو کہا ہے کہ اگلے 2 دن نہ ہی آپ نے کوئی بیان بازی کرنی ہے، نہ ہی آپ نے حکومت کے خلاف کسی طرح کا کوئی ریمارکس پاس کرنے ہیں یا حکومت کے خلاف کوئی بات کرنی ہے۔ تو جہانگیر ترین سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگلے 2 دن کیوں آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کا معاملہ کیا ہے، تو اس پر جہانگیر ترین کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا احساس ہے کہ جہانگیر ترین کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے ہی آس پاس کے لوگ، اور اب عمران خان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے اور اب ہم رابطے میں آ رہے ہیں، اس لیے اب آپ نے کوئی بیان نہیں دینا۔ ساتھ اس میٹنگ میں یہ ڈسکس بھی ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے حوالے سے ڈسکس ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ ڈسکس ہوا ہے کہ کیونکہ مراد علی شاہ نے بھی رابطہ کیا ہے اور بھی جو سینئر قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے رابطہ کیا ہے جہانگیر ترین سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی امید لگا کر بیٹھی ہے کہ جیسے پنجاب سے ہم ختم ہو چکے ہیں، تو اگر جہانگیر ترین ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو جنوبی پنجاب ہمارا ہوگا، اور جنوبی پنجاب میں ہم اتنی سیٹیں لے جائیں گے کہ ہم پنجاب حکومت میں نہ بھی ہوں تو ہم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یا ایک بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ دوسری طرف جو نون لیگ ہے، نون لیگ تو اس امید پر بیٹھی ہے، نون لیگ نے اور نواز شریف نے یہ پیغام بھجوایا ہے جہانگیر ترین کو کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ ہم نہیں گزرنے دیں گے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو خوشخبری دیں گے اور ہم عمران خان کی حکومت کو گرا دیں گے۔ یہ نواز شریف نے پیغام دیا ہے اور یہ میسج تھا جہانگیر ترین کے لیے، لیکن جہانگیر ترین اس وقت تک ایک میچور ڈیسیجن کر کے بیٹھے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں دونوں صورتوں میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ان کو میں اپنی جو مدد ہے وہ دوں گا اور نہ میں نون لیگ کے ساتھ کروں گا، کیونکہ جس دن جہانگیر ترین نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا یا اس نے نون لیگ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو اس دن تو پھر ختم ہو جائے گا۔ اس دن تو جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا جو عام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چینی مافیا کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو سب سے بڑے چینی مافیا تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف ہیں، اگر ان کے خلاف مقدمات درج ہونے کے باوجود حمزہ شہباز باہر پھر رہے ہیں اور ان کی شوگر ملیں بھی آج بھی چل رہی ہیں، تو پھر جہانگیر ترین نے اتنا بڑا کون سا جرم کیا ہے؟ کیونکہ جہانگیر ترین کے خلاف ایف آئی اے میں پہلے 4 ارب کا تھا، اب 7 ارب کا ایلیگیشن ہے، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف 25 ارب روپے کا ہے۔ تو اب یہ معاملہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہانگیر ترین کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، پھر باقیوں پر مونس الہی کو بھی پکڑیں، پرویز الہی کو بھی پکڑیں۔ پرویز الہی کے خلاف تو نیب کے کیسز تھے، نیب نے دونوں کیسز میں ان کو کلین چٹ دے دی ہے اور ہائی کورٹ میں وہ معاملہ گیا اور ہائی کورٹ میں جا کے نیب نے بیان دے دیا کہ ہم اس کے خلاف باقی کیسز کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو پھر جہانگیر ترین کا کیا قصور؟ اب جہانگیر ترین کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کل رات جہانگیر ترین سے ملاقات کی اور جہانگیر ترین سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ اپنے جو حمایتی ارکان ہیں ان کو سیز فائر کے احکامات جاری کریں اور ہم بہت جلد آپ کی ملاقات کروائیں گے عمران خان کے ساتھ، اور اس ملاقات میں جو آپ کے گلے شکوے ہیں اور جو معاملات ہیں وہ آپ عمران خان سے کر سکتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں عمران خان جو میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ان کو اپنی اصل پوزیشن تو کلیئر کروں کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو ون سائیڈڈ عمران خان کو سٹوری بتائی جا رہی ہے اور ون سائیڈڈ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کم از کم میرا موقف تو عمران خان کے سامنے آئے کہ اصل معاملہ کون ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کون انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے اور کون اس سارے معاملے کو خراب کر رہا ہے۔ ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کابینہ اراکین اور پارٹی رہنما ہیں
اس میں جو نام آ رہا ہے وہ ہمارے جو گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور کا، کہ چودھری سرور جو ہیں وہ درمیانی ایک راستہ اختیار کرتے ہوئے اور وہ بیچ میں آ گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے اور جہانگیر ترین کے، اور وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیونکہ لودھراں سے اور جنوبی پنجاب سے صرف جو ارکان ہیں اسمبلی کے وہ نہیں ہے، بلکہ جو ان کے یوتھ ونگ کے وہاں کے جو عہدیداران ہیں، اسی طریقے سے ISF کے عہدیداران ہیں، وہ سارے بھی جمع ہیں، اور کل 200 سے 250 لوگ جو ہیں وہ آج جو 17 اپریل کو ان کی پیشی ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو یہ ان میں سے ان لوگوں نے، یہ مصدقہ ذرائع ہیں جو آج کی اس میٹنگ میں موجود تھے، ان کی طرف سے یہ ساری معلومات ہیں کہ چودھری جو سرور ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور جہانگیر ترین نے سیز فائر کا حکم دے دیا ہے، اور اگلے 2 دنوں میں ملاقات متوقع ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ جہانگیر ترین کا جو معاملہ ہے قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور جو ون سائیڈڈ سٹوری وزیر اعظم عمران خان کو بتائی جا رہی ہے جہانگیر ترین کے خلاف، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جہانگیر ترین کو اتنا موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنی بات سامنے رکھیں، اور ان کو کبھی بھی اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کا، کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اگر دوبارہ ان کی ہیلپ کر کے ان کو کوئی آگے لانا چاہتا ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا بے کسی بھی طرح سے وہ پاکستان کا وفادار ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔